بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم۔ بلا شبہ اللہ تعالی ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور وہی بارش نازل فرماتا ہے، اور جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے وہ جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا، اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ کہاں وہ مرے گا۔ یقیناً اللہ تعالی علم والے ہیں، خبر رکھنے والے ہیں۔ یہ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے۔ اس کا ایک اعتقادی پہلو ہے اور ایک عملی پہلو ہے۔ عمل سے جس کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو قیامت کی تیاری کرنی چاہیے۔ جب قیامت ایک حقیقت ہے، وہ آ کر رہے گی، تو غفلت میں زندگی گزارنا انسان کی عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے، اس کی حماقت اور بیوقوفی ہے۔ دانائی کا تقاضا یہ ہے، ہوشیاری کا تقاضا یہ ہے کہ جس قیامت کو وہ برحق سمجھ رہا ہے، اس قیامت کے لیے اپنی کوششیں کرے، تیاریاں کرے، تاکہ قیامت آنے کے بعد پچھتاوا نہ ہو۔ اس لیے کہ قیامت جب آئے گی تو وہ اچانک آئے گی، لا تأتیکم الا بغتہ، اچانک آئے گی تمہارے پاس، خم پھونک کر کے اعلان کرتے ہوئے چیختے ہوئے نہیں آئے گی کہ ذرا توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ کہتے ہوئے نہیں آئے گی۔ انسان نامعلوم کس حال میں ہوگا اور قیامت آ جائے گی۔ کتنے انسان سفر کر رہے ہوں گے، کتنے انسان سو رہے ہوں گے، کتنے انسان چل رہے ہوں گے، کتنے انسان دوڑ رہے ہوں گے، اور نامعلوم کتنے انسان ہوں گے جہازوں پہ سفر کر رہے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، انسان مختلف حالتوں میں ہوں گے اور قیامت آ جائے گی۔ انسان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ کہاں مرے گا، کل آنے والے دن وہ کیا کرے گا۔ تو اس امید پہ آج مزے اڑانا اور غفلت کے ساتھ زندگی گزارنا کہ چلو آج تو مستی کر لیں، کل جب آئے گا تو کل توبہ کر لیں گے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں گے۔ کل دیکھی کسی نے؟ منصوبے تو انسان بناتا ہے، پلان تیار کرتا ہے، کل کے بارے میں ارادے کرتا ہے، لیکن کل کا دن آتا ہے اور یہ خود نہیں رہتا۔ انسان کو کل کے بارے میں پتہ نہیں ہے، کس جگہ مرے گا اس کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے۔ تو انسان کو ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے، چوکس رہنا چاہیے کہ جب بلاوا آ جائے تو ہم تیار رہ جانے۔ ایک شخص کے بارے میں کتاب میں میں نے پڑھا کہ بڑا رئیس آدمی تھا، مالدار تھا، کروڑہ کروڑ روپے اس کے بینک بیلنس میں تھے، مختلف 4 بڑے بڑے شہروں میں اس کی بلڈنگیں تھیں، عالیشان محل تھے، مختلف جگہوں پہ جا کر کے وہ رہتا تھا، مختلف موسموں میں الگ الگ محل میں قیام کرتا تھا۔ جیسے ہوتا نہیں ہے کہ بھئی چلو سردی کا موسم ہو رہا ہے، برف باری کا مزہ لے کر آئیں، گرمی کا موسم ہو رہا ہے، مسوری گھوم کر کے آئیں، وہاں کی ٹھنڈی ہوا لے کر آئیں،
تو پیسے جن کے پاس فراوانی کے ساتھ ہوتے ہیں، دولت اچھی مقدار میں ہوتی ہے، تو آدمی عیش و عشرت اور راحت کے اسباب بھی تیار کرتا ہے، سامان بھی جمع کرتا ہے۔ تو 4 بڑے شہروں میں اس کے محل تھے، جیسے دلی ہو گیا، بنگلور ہو گیا، اس طرح کے بڑے شہروں میں اس کے مکان تیار تھے، اور بینکوں میں بھی پیسے اچھے خاصے جمع تھے، اور اس کے 4 بیٹے تھے جو اچھی کمائی کر رہے تھے، یعنی ان کے پاس بھی دولت کی کمی نہیں تھی، اور کئی بیگھے زمین تو اس کی کھیتی کے تھے، ہر طرح سے دنیاوی فراغت اس کو میسر تھی۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ جب اس کی موت آئے گی تو اپنی کمائی کا کفن بھی اسے میسر نہیں ہوگا۔ صورتحال یہ پیش آئی کہ ایک نالے میں سے پولیس والوں نے لاش نکالی، جو لاش پہچان میں نہیں آ رہی تھی، کیونکہ کئی دن ہو گئے تھے مرے ہوئے، اور نہر میں وہ شخص پڑا ہوا تھا، جسم پھول گیا تھا، شناخت نہیں ہو پا رہی تھی کہ یہ ہے کون، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ قریب جو گاؤں آباد تھا، جو بستی تھی، وہ چونکہ مسلم بستی تھی، اس لیے پولیس والوں نے اس بستی کے حوالے کر دیا کہ بھائی یہ مسلمان معلوم ہوتا ہے، لو اپنا کفن دفن کا انتظام کرو۔ اب جب اس بستی میں لاش پہنچی تو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کون ہے، تو اعلان کیا گیا بھئی جس سے جو گنجائش ہو سکے وہ کفن کے پیسے لا کر کے جمع کر، تدفین کا انتظام کرنا ہے۔ چنانچہ کسی نے کچھ روپے دیے، کسی نے کچھ روپے دیے، کسی نے کچھ روپے دیے، اس طرح چندے سے اس کے کفن دفن کا انتظام ہوا۔ جب اسے مٹی کے اندر، قبر کے اندر اتارا جا رہا تھا تو ایک آدمی بھی رونے والا نہیں تھا، اسے دفنا دیا گیا۔ بعد میں یہ راز کھلا، یہ جس شخص کی لاش تھی اور جسے چندے کا کفن پہنایا گیا، یہ بہت بڑا کروڑ پتی تھا، جاگیردار تھا، 4 جوان بیٹے تھے، 4 بڑے شہروں میں اس کی کوٹھیاں تھیں۔ اسے کیا خبر تھی کہ ایسی جگہ موت آئے گی اور ایسی زمین پر یہ مرے گا کہ جہاں کفنانے کے لیے اپنا پیسہ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا ہے قیامت کی تیاری کرو، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی کو خبر نہیں ہے کہ کب قیامت آ جائے اچانک، اور موت کب آ جائے، کہاں آئے، کسی کو پتہ نہیں۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی تھی، اور اس مجلس سے موت کے فرشتے کا گزر ہوا۔ اس موت کے فرشتے نے مجلس میں حاضر ہو کر ایک شخص کو گھور گھور کر دیکھنا شروع کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس شخص نے پوچھا کہ یہ کون ہے، مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ملک الموت ہے۔ اب وہ پریشان ہوا، اس نے کہا حضرت آپ مجھے ہوا کے ذریعے سے کہیں اور پہنچا دیجیے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ میری روح نکال نہیں جائے، گھور گھور کر مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا اور ہوا نے اسے اڑا کر اپنے کندھوں پہ سوار کر کے ہندوستان کے کسی مقام پہ پہنچا دیا۔ ملک الموت نے سلیمان علیہ السلام سے کہا
کہ میں گھور کر کے اس کو اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اس کی روح تو مجھے نکالنے کا پابند بنایا گیا تھا، اس کی روح مجھے قبض کرنی تھی، لیکن یہاں نہیں، ہندوستان کی اس جگہ پہ، اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ آپ کی مجلس میں ہے اور روح وہاں نکالنی ہے، تو اس لیے گھور گھور کر کے دیکھ رہا ہوں کہ وقت قریب آ رہا ہے اور یہ ابھی یہی بیٹھا۔ تو دیکھا آپ نے کہاں کس کی موت آئے گی کچھ پتا نہیں، کب آ جائے، آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جائے، انسان کو کچھ خبر نہیں۔ اس لیے موت کی تیاری ہر وقت رکھنی چاہیے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم اور وہی بارش نازل فرماتا ہے، اور جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے وہ جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا، اور یہ بھی کسی کو خبر نہیں کہ کہاں مرے گا۔ جب انسان کی بے بسی اور مجبوری کا حال یہ ہے تو انسان کو بہت گھمنڈ میں، غرور میں نہیں رہنا چاہیے، اپنی اوقات میں رہ کر کے وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہے انسان کی خوبی اور انسان کا کمال۔ آج جس طاقت پر وہ ناز کر رہا ہے یا جس دولت پر وہ غرور کر رہا ہے، اللہ رب العزت چاہے تو 1 منٹ میں ساری طاقت ختم ہو جائے گی، ساری دولت پہ پانی پھر جائے گا، جل کر کے راکھ ہو جائے گی۔ یا جس منصب، جس عہدے کے لالچ میں یا جس کے عہدے کے گھمنڈ میں پھولے نہیں سماتا، اللہ چاہیں گے وہ عہدہ بھی ختم ہو جائے۔ تو انسان کو دنیا کی کسی چیز پر غرور نہیں ہونا چاہیے، اپنی ابدیت کو سامنے رکھے کہ ہم ایک بندے ہیں، ہمارے پاس کوئی باؤ نہیں، اللہ نے جو راستہ دیا ہے اس پر چلتے رہے، دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، ہمارا بھی یہاں سے جانا ہو جائے گا، اور اصل تو جگہ، اصل ٹھکانہ جنت ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں جو حقیقت بیان کی گئی اس کو عقیدے کے طور پہ ہمیں سمجھنا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا اللہ ہی کے پاس ہے ان کا علم۔ ان کو علوم خمسہ کہتے ہیں، علوم خمسہ، 5 چیزوں کی جانکاری۔ حدیث میں ان کو مفاتیح الغیب کا نام دیا گیا ہے، غیب کی کنجیاں۔ تو قیامت کا علم، بارش کب نازل ہوگی، کتنی نازل ہوگی، کہاں نازل ہوگی، ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، جو ہے وہ بچہ بچی جس صورت میں بھی ہے اس کی صفات کیا ہیں، اس کے اخلاق کیا ہیں، اس کے کردار کیا ہیں، وہ بد ہے یا نیک ہے، خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، عمر کتنی ہوگی، قد کتنا ہوگا، یہ سب بھی کسی کو معلوم نہیں، اللہ کو۔ یہ 5 چیزیں جن کی جانکاری اللہ نے اپنے پاس رکھی، نہ نبی کو اس کا علم ہے اور نہ کسی فرشتے کو۔ سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ نے آپ کو کائنات کے بہت سارے علوم دے دیے، بہت سارے پردوں سے آپ نے واقف کرایا، اور بہت سارے غیبی امور آپ کو بتائے گئے۔ اتنا علم دیا گیا، اتنے غیبی امور آپ کو بتائے گئے کہ دنیا میں کسی کو نہیں بتائے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام مرتبہ ہے تو وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ برحق ہے، لیکن یہ 5 جو علوم ہیں اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں عطا فرمایا، اپنے پاس رکھا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، بارش ہی کو لے لیجیے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بارش کے بارے میں بھی خبر دی کہ بارش نازل ہوگی، اور آیت میں کہا گیا کہ بارش نازل ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے۔
تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو پہلے وہ روایت سن لیں جس میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بارش کی خبر دی. حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور یاجوج ماجوج کا ذکر کیا اور بہت تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا. لمبی حدیث ہے، اخیر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یاجوج ماجوج کی آفت سے، مصیبت سے نجات پانے کے لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے تو اللہ تعالی بارش نازل فرمائے گا. اور اس سے پہلے کیا ہوگا؟ یاجوج ماجوج سے نجات پانے کے لیے جب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے تو ان کے خاتمے کی اللہ ایک صورت پیدا فرمائیں گے. وہ صورت کیا ہوگی؟ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر دیں گے، کیڑے پیدا ہوں گے اور یاجوج ماجوج سب کے سب مر جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑ پہ اس وقت ہوں گے، وہ وہاں سے زمین پر نیچے اتریں گے تو کیا دیکھیں گے؟ ایک بالشت کے برابر بھی جگہ نہیں ہے کہ جہاں بدبو نہ ہو، نجاست نہ ہو، ان کی گندگی نہ ہو. اب یہ پریشانی کی صورتحال ہوگی تو پھر دعا کریں گے تو اللہ تعالی ایک پرندہ بھیجے گا. پرندے بہت سارے ہوں گے، وہ اونٹ کی گردنوں کی طرح ان کی شکل ہوگی، وہ آئیں گے پرندے اور وہ یاجوج ماجوج کی لاشوں کو پکڑ پکڑ کر پھینک دیں گے ایسی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیں گے. پھر اللہ بارش نازل فرمائیں گے. یہ بارش ہوگی زبردست اور اس طرح ہوگی کہ تمام زمین کو آئینے کی طرح صاف و شفاف کر دے گی، زمین دھل جائے گی. تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بارش کی خبر دی. یہ کہنا کیسے صحیح ہے کہ بارش ہوگی؟ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، ہمارے نبی کو علم تھا تبھی تو بتایا. اسی طرح یاجوج ماجوج کے بارے میں خبر دی کہ وہ نکلیں گے، آئندہ کا علم ہے، کل کا علم ہے یہ. اسی طرح حضرت مہدی کے بارے میں آپ نے خبر دی کہ مہدی آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خبر دی کہ آسمان سے تشریف لائیں گے. تو یہ کہنا کہ کل کے بارے میں کیا ہوگا یہ کسی کو پتا نہیں، تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری خبریں دی. اسی طرح موت کے بارے میں یہ ہے، غزوہ بدر میں جو حالات آئے اور جو واقعات پیش ہوئے ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات حدیث میں ملتی ہے کہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہاں پر فلاں کافر مرے گا اور یہاں پر فلاں کافر مرے گا. نام لے لے کر کے نبی نے جگہ کی نشاندہی کر دی اور مرنے کی خبر دے دی. چنانچہ جب غزوے سے فراغت ہوئی تو جن جن کافروں کی جگہ متعین کی تھی ان کو وہی جگہ پایا گیا یہاں مرے پڑے. تو موت کی بھی خبر دے دی آپ نے. اور یہاں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو پتا نہیں کون کہاں مرے گا. اسی طرح پیدائش کے بارے میں، پیٹ کے بارے میں خبر دیا گیا کہ اللہ ہی کو پتا ہے اور کسی کو پتا نہیں. حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے اعضاء میں سے ایک عضو کٹا ہوا ہے ہماری گود میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اچھا خواب ہے، ان قریب فاطمہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں کھیلے گا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دے دی کہ لڑکا بھی پیدا ہوگا، پیٹ میں کیا ہے وہ بھی بتا دیا. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن ہی میں نقل کیا گیا ہے. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا کہ جس میں
خوب لوگوں پر بارش ہوگی. تو یوسف علیہ السلام نے بھی بارش کی اطلاع دی. تو یہ کہنا کہ بارش کے بارے میں کسی کو پتا ہی نہیں، صرف اللہ کو پتا ہے، یہ کیسے صحیح؟ قرآن کی کچھ آیت کچھ کہہ رہی ہے، حدیثوں میں کچھ بتایا جا رہا ہے. تو یہیں سے مغالطہ لوگوں کو ہو جاتا ہے، دھوکہ کھا جاتے ہیں. یہاں بات پوری طرح سمجھ لیجئے. 5 چیزوں کا جو ذکر کیا گیا ہے، تو مراد یہاں 5 علم کلی کا معنی کیا ہے؟ دنیا کی ابتدا سے لے کر کے انتہا تک جتنی بارش ہوگی، جتنی دفعہ بارش ہوگی، جس مقدار میں بارش ہوگی، جہاں جہاں بارش ہوگی، یہ کلی علم ہے. یہ کسی کو نہیں معلوم. شروع سے لے کر کے اخیر تک تمام بارشوں کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے. ہاں، ان میں سے کچھ جزئیات کے بارے میں اللہ اپنے نبی کو بتا دیں، اپنے ولی کو بتا دیں، تو وہ معلوم ہو سکتا ہے، جانکاری ہو سکتی ہے. تو یہ خلاف نہیں ہے. اسی طرح موت کا معاملہ ہے. دنیا بھر کے تمام انسانوں کے بارے میں یہ جانکاری کہ کون کہاں مرے گا، کب مرے گا، کتنے عمر میں مرے گا، ہر انسان کے بارے میں جانکاری یہ صرف اللہ کو ہے، کسی کو نہیں. بعض انسانوں کے بارے میں اگر اللہ اپنے نبی کو بتا دیں یا کسی ولی کو بتا دیں، یہ اس کے خلاف ہے. اسی طرح پیٹ کا معاملہ ہے. تمام دنیا کے انسانوں کے پیٹ میں کیا ہے؟ 1-2 انسانوں کے پیٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے. تمام دنیا بھر کے انسانوں کے پیٹ میں، دنیا بھر کے جانوروں کے پیٹ میں، دنیا بھر کے کیڑے مکوڑوں کے پیٹ میں، پرندوں کے پیٹ میں، جتنے چرند پرند ہیں سب کے پیٹ میں اللہ جانتا ہے کیا ہے. یہ علم کلی نہ نبی کو ہے، نہ ولی کو ہے، نہ کسی پر ہے. تو علم کلی کا تعلق ہے ان 5 چیزوں سے، وہ اللہ کو معلوم ہے. رہی جزئیات کی بات، تو اللہ تعالیٰ بعض جزئی کا علم اپنے نبی کو بتا دیتے ہیں، اپنے ولی کو بتا دیتے ہیں. تو وہ اللہ سے علم پا کر آگے بھی اطلاع کر دیتے ہیں، یا ان کو جانکاری ہو جاتی ہے، ان کو علم ہو جاتا ہے. اب ایک بات اور رہ جاتی ہے کہ آج الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے بھی پیٹ کا پتہ لگایا جاتا ہے، بچہ ہے کہ بچی ہے. تو یہاں سمجھ لینا چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پیٹ کے اندر کے بارے میں جو کچھ جانا جاتا ہے، وہ یہی تو جانا جاتا ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے. اور کبھی یہ بھی فیل ہو جاتی ہے مشین، الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ بھی غلط ہو جاتی ہے، یعنی اندازے پر گویا کہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن یہ الٹرا ساؤنڈ جو بتاتا بھی ہے، تو کیا عمر بتاتا ہے؟ زندگی اس کی بتاتا ہے؟ اس کی اچھائی سے باخبر کرتا ہے یا اس کی برائی سے باخبر کرتا ہے کہ یہ انسان کیسا ہوگا؟ اس کی پوری زندگی کا شجرہ، پورے حالات اور پوری سوانح بیان کرتا ہے؟ ظاہر ہے ایسا کچھ نہیں. اور اللہ کو جو علم ہے وہ مشین کا محتاج نہیں ہے. بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی آلے کے از خود جانتا ہے. اور انسان آلات کے ذریعے سے، الٹرا ساؤنڈ مشین کا محتاج ہے، اس کے ذریعے سے اندازہ لگاتا ہے. ایک جگہ کی بات ہے، میں جانتا بھی ہوں ان کو، انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کرایا اپنی اہلیہ کا. تو الٹرا ساؤنڈ میں یہ بات آئی کہ 2 بچے ہیں، اور جب بچے کی پیدائش ہوئی تو پتہ چلا بچہ تو ایک ہی ہے، البتہ اس کا سر بڑا تھا. اب آپ دیکھیں، الٹرا ساؤنڈ کی تحقیق وہ یقینی نہیں ہوتی ہے. یہی حال نجومیوں کا ہوتا ہے، اور جو ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کے بتاتے ہیں، ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے. اندازے پہ، تجربے پہ یہ اپنی بات کی بنیاد رکھتے ہیں. یقینی علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں. اندازے سے تو محکمہ موسمیات والے بھی خبر دے دیتے ہیں
کہ سہارنپور میں بارش ہوگی اور فلاں دن بارش ہوگی. بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے ہیں؟ کبھی ان کی بات صحیح بھی ہو جاتی ہے، کبھی فیل بھی ہو جاتی ہے. تو ان کے پاس جو کچھ جانکاری ہے وہ تجربے کی ہے یا اندازے کی ہے یا تخمینے کی ہے. اٹکل پچو بولتے ہیں، خبر دیتے ہیں، یقینی حتمی بات ان کے پاس نہیں. تو بہرحال اس آیت کریمہ میں ہمیں ایک تو عمل کا سبق ملتا ہے اور دوسرے یہ جانکاری ہوتی ہے کہ یہ 5 چیزیں وہ ہیں جن کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے. یعنی علم کلی اللہ کو معلوم ہے، باقی بعض جزئیات کا علم اللہ اپنے ولیوں کو، نبیوں کو، فرشتوں کو دے دیتے ہیں.